ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عرض و معروف سے قبل حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو یہ گفتگو چل رہی تھی کہ شخصیت سازی کیسے ہو، انسان اپنے اندر بہتری کیسے لائے، انسان کے اندر اللہ نے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر جو صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو کیسے نکھارے کہ وہ سماج میں ایک قابل احترام انسان بن سکے، سماج میں اسے قدر کی نظروں سے دیکھا جائے، سماج میں اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے۔ آخر اس طرح سے معزز انسان بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے دو باتیں کہی تھی کہ اگر آپ کو اپنی شخصیت کو بنانا ہے، سنوارنا ہے اور اپنی اولادوں کو بہتر سے بہتر کرنا ہے تو دو طریقے اولاً اپنانی ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیا کے مال و منال کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیا کی شہرت کے پیچھے نہ بھاگے۔ یہ وہ دو طریقے ہیں کہ جسے اگر ہم زندگی میں نافذ کر لیں کہ دنیا کے پیچھے، دنیا کے مال و منال کے پیچھے اور دنیا کی شہرت کے پیچھے نہ بھاگے، تو یہ وہ دو اصول ہیں جو ہماری شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہماری ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو نکھار کر ہمیں بہتر صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور ان دونوں کا اگر نچوڑ سننا چاہیں تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، آفاق دنیا، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق۔ ہماری یہ شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے، دنیا کے مال و منال کے لیے، دنیا کی شہرتوں کے پیچھے، دکھاووں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اپنی ذات کو اس قدر مضبوط، اس قدر مستحکم، اللہ سے اس قدر قریب اور اپنے سینے کو محبت رسول سے اس طرح سے آباد کر لیں کہ دنیا ہمارے در کی غلام بن جائے، دنیا کی دولتیں ہمارے قدموں میں لا کر کے رکھ دی جائے۔ دیکھیں نا، اسی لیے اللہ والوں کی زندگی آج ہمارے سامنے بطور نمونہ ہے۔ سب کچھ ٹھکرا دیا تو آج سب کچھ ان کے در پہ ہے۔ دنیا کو حقیر جانا تو آج دنیا کی عزت ان کی نظروں میں ہے، آج دنیا کا احترام ان کے در پر ہے۔ ساری چیزیں نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب وہ تیسری چیز جسے ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے وہ یہ کہ زندگی میں گلہ اور شکوہ نہ کریں، بلکہ رب کی رضا پر خود کو راضی رکھیں۔ یہ آپ کی شخصیت کا وہ پہلو ہوگا جو آپ کو اپنی ذات میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے خاندان میں اور اپنے سماج اور معاشرے میں ایک بہترین انسان بنا کر کے پیش کرے گا۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس ہو یا نہ ہو، شکوہ کسی کو نہیں کرنا ہے۔ ہاں، رب کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی ہے، فریاد ضرور کرنی ہے، آہو پکار ضرور کرنی ہے، مگر شکوہ بئی مانا کہ اس کے فیصلے پر، اس کے دیے پر ناراضگی کا اظہار کرے، اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے، نہ امیر کو ہے، نہ غریب کو ہے، نہ چھوٹے کو ہے، نہ بڑے کو ہے، نہ حقیر کو ہے، نہ عظیم کو ہے، نہ ادنا کو ہے، نہ اعلیٰ کو ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ گلہ اور شکوہ کرے۔
اور عالم تو یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ زندگی کا ایک معمہ بن کے رہ گیا ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے نا، وہ بھی شکوے اور شکایت کا شکار ہے. کہیں نہ کہیں اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے، اپنے طور و طریقے کے ذریعے وہ ایسی زبان استعمال کرتا ہے اور ایسے رویے اختیار کرتا ہے گویا کہ لگتا ہے کہ رب کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا. اس چیز سے بھی بچانا ہمیں انتہائی ضروری ہے. اور ایک یاد رکھیں کہ رب کی رضا پر راضی ہو جانا یہ کیا ہے. یاد رکھیں کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں گزرتی ہے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ زندگی پرسکون نہیں گزرتی ہے. زندگی ہمیشہ نشیب و فراز کی شکار رہتی ہے. زندگی ہمیشہ اتار چڑھاؤ کی شکار رہتی ہے. زندگی کسی نہ کسی رنج و غم میں مبتلا رہتی ہے. کبھی انسان کے اوپر جسمانی مرض ہے، کبھی آل و اولاد کی نافرمانیاں آئے. زندگی میں خوشی غم نہ جانے کتنے معاملے لگے رہتے ہیں. جو حال بھی انسان پر آئے اس سب پر صبر کر لے جائے اور یہ سوچے کہ مولا نے مجھے میرے لیے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہنا ہے. یہی اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. زندگی جب تک نشیب و فراز کی شکار رہتی ہے نا، دکھ درد اور رنج و غم سے قریب رہتی ہے نا، بندہ خدا کو بھی یاد رکھتا ہے. ورنہ عالم یہ ہے کہ تھوڑی سی انسان کو خوشیاں میسر ہو جائے نا تو خدا کو پہلے بھول جاتا ہے، وہ خدا سے پہلے دور ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، گھر میں اگر میت ہو جائے تو انسان وضو کر کے مسجد میں پہنچتا ہے. شادی بیاہ ہو تو اسے یاد بھی نہیں کہ مسجد کا رخ کدھر ہے. یہ انسان کی صورتحال ہے. اس لحاظ سے زندگی نشیب و فراز سے دو چار ہوتی ہے. خوشیوں اور غم سے یہ زندگی لگی ہوئی رہتی ہے. صبر کرنا اور اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جانا، یہی رب کی رضا پر راضی ہونا ہے اور شکوہ و شکایت نہیں کرنا ہے. مگر ہاں، زندگی میں اگر مسائل آئے، دکھ درد آئے، آزمائشیں آئیں، چاہے اپنے جسمانی معاملات کی ہو، چاہے آل و اولاد کی طرف سے ہو، یا کاروبار کی طرف سے ہو، یا ملازمت کی طرف سے ہو، ان دشواریوں کو دور کرنے کے لیے اسباب کو اپنانا یہ شکوہ نہیں ہے. مثال کے طور پر بندہ بیمار ہو گیا، کاروبار میں خسارے سے دوچار ہو گیا، جسمانی مرض میں مبتلا ہو گیا، ملازمت چھوٹ گئی، تو اللہ سے اپنی بہتری کے لیے دعا کرے. یہ شکوہ نہیں ہے، یہ شکایت نہیں ہے. یہ اسی طور پر انسان گناہوں سے نفرت کرے اور یہ سوچے کہ نہیں، گناہ ہی نصیب میں لکھا ہے تو گناہ ہی کریں گے، اور نیکی لکھی ہے تو نیکی لکھے. نہیں، گناہ اگر قریب ہو گیا گناہ سے تو اس سے نفرت کرنا، دور ہونے کی کوشش کرنا، یہ شکوہ اور گلہ نہیں ہے. اسی طور پر انسان ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ انسان کثرت سے گناہوں میں ہی ملوث رہتا ہے اور ہمارے کہنے پر بھی باز نہیں آتا ہے، تو پھر ایسے انسان سے دور ہونا اور ایسے انسان سے نفرت کرنا یہ شکوہ کرنا نہیں ہے. یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ اس کے مقدر میں گناہ لکھا ہے تو ہم کیا کریں، ہم تو دوستی کی باقی رکھیں گے، ہم ساتھ میں رہیں گے. نہیں، بلکہ ان سے دور ہو جانا یہ بھی شکوہ نہیں ہے. یہ اسباب کو اپنانا ہے اور خود کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. اسی طور پر کوئی ایسی سرزمین ہو جہاں پر کثرت سے گناہ انجام پاتے ہو تو اس سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کر جانا بھی یہ شکوہ نہیں ہے، یہ شکایت نہیں ہے. یہ بہتری کی طرف قدم بڑھانا ہے، اچھائی کی طرف خود کو لے جانا ہے. اسی طور پر اچھائی کا حکم دینا، کسی کو برائی سے روکنا، یہ عین عبادت ہے، یہ شکوہ نہیں ہے. معاملات یہ ہے کہ زندگی میں اگر ایسے مسائل آپ کے ساتھ درپیش آ جائیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بنے، جو گناہوں سے قربت کا سبب بنے،
جو ہمیں گناہوں سے آلودہ کر دے، تو ایسی چیزوں سے دور ہونا، ایسی چیزوں سے ترک کرنا یہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے جانا ہے۔ اس لحاظ سے تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر راضی تو ہونا ہے، مگر ایسی چیز ہم سے قریب آ جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بنے، گناہوں کا سبب بنے، تو اس پر قائم رہنا یہ راضی برضا نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹا لینا، اس سے نکلنے کی کوشش کرنا یہ عین عبادت ہے اور یہ لازم و ضروری ہے۔ اس لحاظ سے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شکوہ و شکایت نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہو جائیں، اہل و عیال بیمار ہو جائیں، تو یہ کہنا کیا مولا نے ساری بیماریاں ہمارے لوگوں کے لیے لکھ دی ہے، یہ شکوے کے الفاظ ہیں۔ گھر میں موت ہو جائے، یہ کہنا کہ کیا ہمیں ایسی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ شکوہ ہے۔ ملازمت چھوٹ جائے اور یہ کہیں کہ کیا مولا نے ہمارے مقدر میں یہی لکھ دیا، یہ شکوہ ہے۔ کاروبار میں خسارہ ہو جائے، یہ کہنا کہ سارے خسارے تو ہمارے پاس ہی آ کر کے رہ گئے، یہ شکوہ ہے۔ کھانا اگر کبھی میسر نہ ہو خواہش کے مطابق، پھر اس میں عیب نکالنا، یہ شکوہ کرنا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا ہے، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، مگر مصیبتوں کے دفاع کے لیے دعا کرنا، کوشش کرنا، اسباب کو اپنانا، یہ شکوہ نہیں ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ رب نے جو لکھ دیا ہے، رب کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ اصل شکوہ ہے۔ ہاں، رب کی بارگاہ میں فریاد کرنا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، رب کی بارگاہ میں آہو بکا کرنا، رب کی بارگاہ میں التجا کرنا، یہ شکوہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ اصل شکوہ ہے۔ اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شکوہ و شکایت سے خود کو بچانا اور رب کی رضا پر راضی ہو جانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آقا دو جہاں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم لوگ کیا ہو؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہم لوگ مومن ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے مومن ہونے کی پہچان کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آسودگی اور خوشحالیاں جب ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم اس پر شکر بجا لاتے ہیں اور اپنی تقدیر کے حوالے سے رب کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم یہ ساری علامتیں تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ تم مومن ہو، گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب کے فیصلے پر راضی ہو جانا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ زندگی میں نہ صحت سب کو یکساں ملتی ہے، نہ دولتیں سب کو یکساں ملتی ہے، نہ زمین و جائیداد سب کو یکساں ملتے ہیں، نہ آل و اولاد سب کو یکساں ملتے ہیں۔ لیکن جب آزمائشیں آئیں اور مصیبتیں آئیں تو شکوہ نہیں بلکہ اس سے بڑی مصیبتوں کی طرف آپ نظر کریں۔ انگلیاں کٹ جائے تو شکایت نہیں، ہو سکتا تھا کہ آپ کے ہاتھ بھی کٹ جاتے۔ اس سے بڑی مصیبتوں کو یاد رکھیں۔ اور جب انسان دنیاوی معاملات میں، آزمائشوں اور مشکلات میں اپنے سے بڑے پر نظر رکھتا ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ شکر کا جذبہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ انسان دنیا کو سمیٹنے کے معاملے میں، مال و منال کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر میں نظر پہ رکھتا ہے۔ اس کو اتنا مل گیا ہمیں نہیں ملا، اس کے بچے وہاں چلے گئے ہمارے نہیں گئے۔ یہ شکوے کے الفاظ ہے، یہ شکایت کے الفاظ ہے۔ ہمیشہ مصیبتوں کے معاملے میں یاد رکھیں کہ جسمانی اگر صحت برقرار ہے نا تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح اس حال میں کرے کہ اس کا جسم مرض سلامت ہو اور اس کا دل ایمان کے لیے مطمئن ہو تو یقین کر لے کہ اللہ نے سب کچھ اسے عطا فرما دیا۔ ایمان کی دولت اگر دل میں محفوظ ہے اور جسم صحیح اور سلامت ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا ہے۔
باوجود اس کے صرف دنیا کے حصول کے لیے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکوہ کرنا اور ٹٹولتے رہنا، یہ ہماری فطرت اور ایمان کی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں آپ کہیں سے گزر رہے تھے، لیکن پاؤں میں آپ نے چپل نہیں پہنا تھا، چپل میسر نہیں ہے، پہنا نہیں تھا، زمین کی تپش آپ اپنے تلووں میں محسوس کر رہے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کیا مشکل ہے، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کون سی آزمائش ہے؟ تو حضرت شیخ سعدی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ نظر اٹھا کر کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ میری نظر کے سامنے ایک ایسا شخص جا رہا ہے، اسی زمین پر، تپتی ہوئی زمین پر، کہ جو دونوں پاؤں سے محروم ہے اور کمر کے بل گھسیٹ کر کے جا رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اور رب کے شکر گزار ہو گئے کہ مولا صرف میرے پاؤں میں چپل میسر نہیں ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمایا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں پاؤں بھی میسر نہیں ہے۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے راضی برضا رہیں، اس پر شکر بجا لائیں اور زندگی میں شکوہ و شکایت سے خود کو دور رکھیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک چیز کو یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں شکوہ و شکایت نہ آنا اور صبر و شکر پر قائم رہنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے انسان کو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ خدا سے قریب آئے، خدا کی عبادتوں سے قریب آئے، نبی کی سنتوں سے قریب آئے، نبی کی سیرتوں کو پڑھے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دلوں سے دنیا کی محبتوں کو نکالتی ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رکھتی ہے۔ ورنہ حضور نے تو فرمایا کہ الفقر فخری، فقر، فکر، یہی میرا فخر ہے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے صاحبزادے کو کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ انسان کا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ صرف دنیا کے لیے، دنیا کے مال و منال کے لیے، اپنی ٹھاٹ بات کے لیے انسان حرام طریقے اپنا رہا، گناہ کبیرہ سے قریب جا رہا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہیں اور یاد رکھیں کہ زندگی کو، یاد رکھیں کہ دنیا کو کتنا بھی سمیٹ لینا، یہ ہوس کا جو پٹارا ہے نا، یہ کبھی نہیں بھرتا ہے، یہ ہمیشہ اور طلب کرتا ہے۔ اس لحاظ سے آج انسان دنیا کی الجھنوں میں اس طرح سے مبتلا ہے کہ انسان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ مسجدوں کا رخ کرے، خدا کی عبادتوں سے دل لگائے، خدا کی عبادتوں سے لو لگائے، دنیا میں مگن ہے، سب کچھ بھولا ہوا ہے، پھر کیسے امید لگائیں گے کہ آپ کی زبان پہ شکر کے الفاظ آئے؟ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ شکوے کے الفاظ آپ کی زبان پر نہ آئیں گے؟ لہذا دنیا کو حاصل کریں، اچھی نیتوں سے حاصل کریں۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی، اور کوشش کریں کہ جو عبادتیں آپ پر نافذ کی گئی ہے اس کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں۔ انسان آپ دیکھیں نا، دنیا داری کا عالم یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ چوراہوں اور کٹوں پہ گھنٹوں گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمیں وقت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر گھنٹوں گھنٹہ ہم اپنے سواری کے انتظار میں گزار دیتے ہیں، کوئی شکوہ گلا نہیں۔ عالم یہ ہے کہ شادی ہال میں دو لقمے کھانے کے لیے آدمی گھنٹوں وقت لگا دیتا ہے، مگر اسی کو بول دیجئے کہ مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے فلاں وظیفے کا ورد کرنا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان بیٹھنا نہیں چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا سے دل نہیں لگایا ہے، دنیا سے دل لگایا ہے، اور یہی دنیا داری آج ہمیں ذلت و پسپائی کی طرف لیتی چلی جا رہی ہے۔ اس لحاظ سے بدلاؤ لائیں اپنی زندگی میں، اور اس بدلاؤ کے لیے ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خود کو اچھوں کی صحبت میں بیٹھائیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھوں کا ملنا بھی بڑا مشکل ہے، نیک لوگوں کا ملنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنی اولاد سے امید لگاتے ہیں کہ ہماری اولاد بہت نیک ہو جائے، بہت اچھی ہو جائے، مگر کبھی آپ نے اپنی ذات سے امید لگایا کہ ہم نیک ہو جائیں، ہم اچھے ہو جائیں؟ ہماری اولادوں کو وہی سیکھنا ہے جو ہماری زندگی سے ملنے والا ہے، ہماری اولادیں وہی لینے والی ہیں جو ہم انہیں دینے والے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہوگا،
ہمیں نمازوں کا پابند بنانا ہوگا، ہمیں اپنی زبان کو بہتر کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانا ہوگا۔ دشواریاں زندگی میں لگی ہوئی ہے، صبر کرنا ہوگا، شکووں سے بچنا ہوگا، شکایتوں سے بچنا ہوگا، تب جا کر کے ایک اچھی نسل کو ہم تیار کر سکتے ہیں۔ اصلاح سے اچھوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں جو دنیا کی طرف لے جائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اسلامی لباس پہن لینا اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے، 5 وقت آ کر کے سجدے کر لینا یہ اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جانتا ہوں کتنوں کو اچھے لباس میں ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن باہر کے معاملات انتہائی بگڑے ہوئے، باہر رشوت بھی لے رہے ہیں، دوسروں کا حق بھی مار رہے ہیں، وراثت کو صحیح سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ انسانی زندگی میں سب سے بہتری یہ ہے کہ آپ کے دنیاوی معاملات لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہونی چاہیے۔ حقوق خداوندی خدا معاف کر دے گا، لوگوں کے حقوق جو مار رکھے ہیں یہ جب تک انسان نہ معاف کر دے، یاد رکھ لیجئے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں۔ اس لحاظ سے گلا اور شکوہ سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کار ہمارا یہ ہونی چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے، اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے، اور اللہ کریم نے جو آپ کے ظاہری اور باطنی صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی ہے اس کے اندر نکھار لانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز کہ دنیا کے پیچھے نہ جائیں، دوسری چیز شہرت کے پیچھے نہ بھاگیں، اور تیسری چیز کہ شکوہ اور گلہ نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز اپنے آپ کو ذاتی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے مضبوط بنانے کے لیے اور شخص کے دائرے سے نکال کر شخصیت کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے اگر علم عطا فرمایا ہے تو کسی کو سکھا دیں، اللہ نے اگر زندگی میں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو کوشش کریں کسی کو اچھے عمل کی رغبت دلا دے۔ اللہ نے اگر اعلیٰ عہدے اور منصب عطا فرمائے ہیں تو اس عہدے اور منصب سے کسی کا کام بن سکتا ہے تو بنا دیں۔ اللہ نے اگر دنیاوی مال و منال عطا فرمائے ہیں تو کسی غریب کا سہارا بن جائے، کسی یتیم اور بیوہ کے سہارا بن جائے، اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور سچائی تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچ اچھی رکھیں، ہم دوسروں کے لیے سوچ بہتر رکھیں، ہم دوسروں کے سامنے اپنی زبان اچھی استعمال کریں، ہم دوسروں کے سامنے اپنے بہتر اخلاق و کردار کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اگر دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اتنا تو کریں کہ خندہ پیشانی سے ملے، مومن بھائیوں سے مسکرا کر کے ملے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر لیں، کسی کا انتقال کر گیا ہے تو تعزیت میں شریک ہو جائیں، کوئی انتقال کر گیا ہے تو جنازے میں شریک ہو جائیں۔ یہ انسان کی وہ ساری خوبیاں ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلکہ کسی کے وقت پر کام آ جانا یہ بھی اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، کسی انسان کو بہتر مشورہ دے دینا یہ بھی اپنی ذات سے کسی کے کام آ جانا ہے، کسی کی خیر خواہی کر دینا یہ بھی انسان کا کسی کے کام آ جانا ہے۔ اس لحاظ سے چوتھا یہ طریقہ اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے اور اپنی ظاہری اور باطنی خوبیوں کو سنوارنے اور بہتر بنانے کے لیے چوتھا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو کام آئے، دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے، دوسروں کو اپنے علم اور عمل سے فائدہ پہنچائے۔ اگر یہ چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ سماج کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی ایک بہتر انسان اور ایک مفید انسان بن سکتے ہیں۔ مگر عالم یہ ہے کہ اس دنیا میں سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی انسان دوسروں کے لیے ذرہ برابر بھی نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر انسان یہ توقع لگاتا ہے کہ ہماری قدر کی جائے، ہماری عزت کی جائے، ہماری واہواہی کی جائے، ہمیں فائدہ پہنچایا جائے، مگر یہ توقع نہیں لگاتا ہے کہ ہم کسی کے خیر خواہ بن جائیں، ہم کسی کے لیے تعریف کے الفاظ بنیں، ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں۔ اور یاد رکھ لیجئے
کہ انسان کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ انسان کے اندر مثبت سوچ کا ہونا ضروری ہے. اگر منفی سوچ آ گئی تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے پسپا اور ذلیل ہو گئے. عالم یہ ہے کہ ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ نہ ہم اپنی ذات پہ نظر رکھتے ہیں، نہ ہم اپنے عیال پہ نظر رکھتے ہیں، بلکہ ہماری نظر دوسروں پہ زیادہ رہتی ہے، دوسروں کے اہل و عیال پہ زیادہ رہتی ہے. خود جو کمیاں، خود جو خرابیاں، خود جو بیکار کام کی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، ہم اسے کبھی عیب کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں، مگر وہی چیزیں ہم دوسروں کی ذات میں عیب کے طور پر دیکھتے ہیں، وہی چیزیں ہم دوسروں میں کمی کے طور پر دیکھتے ہیں، وہی چیزیں ہم دوسروں کی اولاد میں کمی کے طور پر دیکھتے ہیں. یاد رکھ لیجئے کہ ایک مثبت سوچ بہت ضروری ہے کہ فلاں ہے تو فلاں کے تعلق سے ہم اچھی سوچ رکھیں، اور اگر اچھی سوچ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے تعلق سے غلط سوچ رکھیں. سقراط سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، تو سقراط نے کاغذ سادہ دیا اور ایک قلم دیا اور دینے کے بعد کہا جو سوچتے ہو اسے لکھ دو. اس نے سادے کاغذ پہ جو سوچا تھا وہ لکھ دیا. سقراط نے کہا کہ سنو تمہارا یہی مستقبل ہے. انسان جو سوچتا ہے نا، انسان کا مستقبل ویسا ہی بنتا ہے. انسان اگر غلط سوچ کا عادی بن گیا تو یاد رکھ لیجیے آنے والا دن اسے اسی کی طرف دھکیل دیتا ہے کہ مستقل طور پر منفی سوچ اور غلط سوچ کا عادی بن جاتا ہے. اس لحاظ سے اچھی سوچ کے عادی بنائیے، بہتر سوچ کے عادی بنائیے، اپنی آل و اولاد کو بہتر سوچ ان کے دل و دماغ میں داخل کیجئے. انشاءاللہ یہ اچھی سوچ انہیں اچھائیوں کی طرف لے جائے گی، خیر خواہی کی طرف لے جائے گی، بہتری کی طرف لے جائے گی، اور وہ مستقبل کا ایک بہترین انسان بن کر کے آگے ابھر سکتا ہے. لیکن اگر منفی سوچ اگر آپ کے اندر آ گئی تو آپ کی شخصیت کو یہ پسپا کر دے گی، یا آپ کی شخصیت کو مردہ بنا دے گی، یا آپ کی صلاحیتوں کو بیکار کر دے گی. اس لحاظ سے اللہ نے جو ظاہری اور باطنی صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی ہیں اس کو نکھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر مثبت سوچ ہو، اچھی سوچ ہو، بہتر سوچ ہو، تب جا کر کے ہم ایک سماج، ایک معاشرے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں. ہمیں ہمیشہ قدم قدم پر اپنی زندگی کا جائزہ لینی چاہیے کہ واقعی ہم اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو قانون دیا ہے نا، ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں. یاد رکھ لیجئے خدا کے ہو جائیے، خدا زمانے میں عزت عطا فرما دے گا. اپنے رسول کے ہو جائیے، اللہ کریم اس کے صدقے میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتیں پیدا فرما دے گا. ہر چیز کو زبردستی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، ایسی ذات سے جڑ جائیے جو سب کچھ دینے پر پا دے. اس لحاظ سے اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے جو یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں. لیکن اپنی شخصیت کے پہلو کو اور بہتر اور مستحکم کرنے کے لیے کچھ اور باتیں ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آنے والے جمعہ کو مکمل کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، ایک اعلان آیا ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک 12-13 سالہ بچہ جو کینسر کے شدید مرض میں مبتلا ہے، سید محمد فرحان قادری، اس کے لیے دعا کی درخواست آپ لوگوں سے کی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب مسجد اعظم میں درس حدیث اور ذکر بالجہر اور اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے. آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے اور بروں کی صحبت سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم نے اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے. ہمیں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ، بھائی بہن، خوش و قارب، اہل و عیال، آل و اولاد بیمار ہے، بالخصوص مولا سید محمد فرحان قادری جو سخت علیل ہے، سبھی کو مولا صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. مولا کریم دنیا جہان کے مسلمان بالخصوص اہلیان محلہ اور مصلیان مسجد کے جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. مولا سبھی کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے. مولا ہر ایک کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے. مولا کریم جو لوگ روزی روزگار کی تلاش میں ہیں ان کے لیے خیر و برکت کا نزول فرمائے. مولا کریم جو اہل و عیال کی طرف سے نافرمانیوں کے شکار ہیں، مولا ہر ایک کو اطاعت و فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے. مولا جو لوگ اپنے بچے اور بچوں کے رشتوں کے منتظر ہیں، مولا انہیں بہتر سے بہتر رشتہ مہیا فرمائے. جو رشتہ ٹوٹنے کے قریب آ چکا ہے، مولا اس میں محبت و مٹھاس عطا فرمائے.
مولا کریم ہمیں اپنی زندگی اپنے فرمان کے مطابق رسول پاک کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو مولا بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہمیں پاکیزہ دل عطا فرمائے، پاکیزہ زبان عطا فرمائے، با حیا آنکھیں عطا فرمائے. مولا اچھی سوچ عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق کی زندگی نصیب فرمائے، اختلاف و انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی کی زندگی نصیب فرمائے. مولا ظالموں کی گرفت فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے. پیارے حبیب کے نور سے مولا ہماری قبروں کو منور فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ.